بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک لڑکی کی شادی ایک چمڑے کے کاروبار والے شخص سے ہوئی جو کم چمڑے کو رنگ کرتا تھا، دباغت دیتا تھا، جیسے کھالیں وغیرہ لی جاتی ہیں۔ تو جب وہ نئی نئی شادی کر کے اس کے گھر پہ آئی تو ہر طرف کھالیں، چمڑے، اس کو بدبو محسوس ہوتی تھی اور بہت تنگ ہوتی تھی اور بہت اذیت میں رہی۔ لیکن بہرحال اس نے اپنے طور پر تھوڑا بہت کمرے کی صفائی کر لی، کبھی سپرے کر لیا، کبھی جو ہے وہ پرفیوم چھڑک دی، تو کچھ عرصے بعد وہ بدبو آنا اس کو ختم ہو گئی۔ تو وہ بڑے فخریہ انداز میں اپنی سہیلیوں سے کہتی تھی کہ جب میں یہاں آئی تھی تو ہر طرف بدبو ہی بدبو تھی، کہ میں نے جو ہے محنت کر کے یہاں سے بدبو ختم کر دی۔ حالانکہ بدبو آج بھی تھی اور اس وقت بھی اسے بدبو اس وقت بھی تھی، لیکن چونکہ مستقل اس ماحول میں رہ رہ کر اب اس کا ناک اس کی عادت ہو چکی تھی اس بدبو کو سونگھنے کی، اس لیے اسے اب وہ بدبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو یوں ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم جب پارسا اور نیک ہوتے ہیں اور کسی گناہ کے ماحول میں یا گناہگار دوستوں کے ساتھ شروع میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں بڑی جو ہے تعفن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں بڑی اذیت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم مستقل ایسی مجالس میں رہتے ہیں اور ایسی گیدرنگ اور ایسی ماحول اور ایسی مجلسوں میں جاتے رہتے ہیں مستقل، جو گناہوں کی مجلسیں ہیں، تو رفتہ رفتہ پھر ہمارے دلوں سے بھی اس گناہ کی وہ بدبو اور اس گناہ کی وہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ گناہ نہیں ہے، شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے گناہ کے ماحول سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے، ورنہ مستقل گناہوں کی مجالس اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی قباحت اور اس گناہ کا نقصان ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر بہرحال انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔